میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا منال، تمہاری اوقات صرف میرے قدموں میں ہے۔ اس کی گرجدار آواز پر منال سہم گئی تھی۔ بچپن سے ایک حادثے کے باعث اسے چلنے پھرنے میں دشواری تھی اور اسی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ روحان کو یہ شادی صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی، مگر وہ منال کی کمزوری کو اس کا ہتھیار بنائے ہوئے تھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے بسی سے روحان کی طرف دیکھا۔ روحان نے اسے حقارت سے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کھینچا۔ بے فکر رہو، تمہارا حق ضرور ادا کروں گا، لیکن صرف ایک بار۔ یہ کہتے اس نے منال کو بیڈ پر دھکا دیا اور شادی کی سب تیاریاں مکمل تھیں اور عین شادی کے وقت نکاح سے کچھ دیر پہلے دلہا صرف اس لیے غائب ہو گیا تھا، اسی لیے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ وہاں پر گھر کے بڑوں نے روحان یلغاری کو آگے کر دیا تھا، جو یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا یہ سب جان بوجھ کے ہوا ہے۔ روحان یلغاری منال کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اس کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور اسے ایسا لگتا تھا یہ سب اس نے مکمل پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ کھنچے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ سب نے دیکھا تھا کہ روحان یلغاری اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ منال کا تو رخصتی پر رو رو کر برا حال تھا، مگر روحان یلغاری اس وقت صرف بدلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رخصتی کے فوراً بعد وہ اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا اور گھر میں جاتے ہی وہ چینج کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کی ماں نے روکا تھا۔ روحان، کہاں جا رہے ہو؟ اندر تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت باہر جاؤ گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے گھبرا کر کہا تھا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے دل کا کیا حال کیا ہے۔ ایک نے انکار کر دیا تو دوسرے کو پیش کر دیا۔ میں گھر سے جا رہا ہوں تو اس کے لیے اپنا تیسرا بیٹا پیش کر لیں۔ امید ہے وہ محترمہ اس کے لیے بھی انکار نہیں کریں گی۔ اس نے غصے میں جو منہ میں آیا کہا تھا۔ اس کی ماں اس کی پشت کو دیکھ کر کڑتی رہ گئی تھی۔ نہ جانے ان کی پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو ان کے بیٹے ایک لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے۔ اس نے نہ اپنی ماں کی پرواہ کی تھی، نہ اپنی نئی نویلی بیوی کی۔ آدھی رات وہ باہر گزار کر گھر پر لوٹا تھا تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنے انتظار میں اس جوڑے دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس کے قریب جاتے ہی ایک ہی جس نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ اب تک یہ جوڑا پہن کر بیٹھی ہو، کیا سمجھتی ہو آ کر تمہیں کوئی خراج تحسین پیش کروں گا؟ تمہارے حسن پر واری صدقے جاؤں گا تو میں داد دوں گا کہ تمہارا پلان سکسیسفل ہو گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مرید کے ساتھ مل کر میرے اوپر پلاننگ کرو گی اور میں بیوقوف اس پلاننگ میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سر، میں نے اور مرید نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ شٹ اپ، میں سب جانتا ہوں۔ تم نے اور اس نے جو بھی پلاننگ کی ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں روحان یلغاری کے قریب قربت حاصل کرنے کا، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا منال، تمہاری اوقات صرف میرے قدموں میں ہے۔ اس کی گرجدار آواز پر منال سہم گئی تھی۔ بچپن سے ایک حادثے کے باعث اسے چلنے پھرنے میں دشواری تھی اور اسی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ روحان کو یہ شادی صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی، مگر وہ منال کی کمزوری کو اس کا ہتھیار بنائے ہوئے تھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے بسی سے روحان کی طرف دیکھا۔ روحان نے اسے حقارت سے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کھینچا۔ بے فکر رہو، تمہارا حق ضرور ادا کروں گا، لیکن صرف ایک بار۔ یہ کہتے اس نے منال کو بیڈ پر دھکا دیا اور اپنی شرٹ اتارتے اس پر جھکا تھا۔ سامنے وہ شخص تھا جس کے سامنے کبھی منال نے اپنے جذبات عیاں کیے تھے اور اب وہ اسی چیز کی مات کھا رہی تھی۔ تم جیسی عورت پر میں دوسری نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، وہ کہہ کر ہٹا اور روم فریج سے کوئی مشروب نکال کر پینے لگا جو ابھی چند منٹ پہلے وہ اپنے ساتھ باہر سے لایا تھا۔ اس نے وہ مشروب منہ کو لگائی تھی، وہ یقیناً نہیں بلکہ واقعی میں شراب تھی۔ منال کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ کیا وہ شراب پیتا تھا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں شراب پیتا ہوں؟ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن تمہارے قریب آنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے، تمہیں وہ سب دینے کے لیے جس کے لیے تم نے اتنا سب تماشا کیا، اس کے لیے مجھے اس کو پینا پڑے گا، کیونکہ ہوش میں تمہارے قریب آیا تو یقیناً تم پر تھوک دوں گا۔ اس نے اسے اس طرح دیکھا تھا جس طرح وہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہو۔ منال کٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا بنا شرٹ کے اب اس کے چہرے کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا۔ یہ حسن، یہ تیاری، یہ مہندی، یہ سب کسی اور کے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ سب اس کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی اسے اس کی تمنا تھی۔ اچانک روحان نے باقی بچا مشروب اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ مجھے تم سے دھوکے کی بدبو آ رہی ہے، معاف کرنا، تمہارا حق دینے کے لیے مجھے اسی پستی پر گرنا ہوگا جس سطح پر تم گر چکی ہو۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ اس کے سر سے کھینچ کے دوپٹہ اتارا، گہنے آویزے نوچ کر گھسوٹ کر اتارے تھے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے جاریت کی طرح میک اپ کو ہٹایا تھا۔ وہ اس پر جانوروں کی طرح یکدم ٹوٹ پڑا تھا۔ منال چیخنے لگی، بے بس ہو رہی تھی۔
پلیز آپ ہوش میں نہیں ہیں، مجھ سے دور رہیے، ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ میں ہوش میں تمہارے قریب آ بھی نہیں سکتا، تم اس قابل نہیں ہو منال کہ تمہارے قریب ہوش میں مجھ جیسا انسان آئے۔ یہی تو تمہیں چاہیے تھا، میں، میرا قرب، میرا جسم، تو اب تمہیں مل رہا ہے تو اسے حاصل کرو، لو اسے حاصل کرو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہ بے بس ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن عورت ذات تھی، صنف نازک تھی، کہاں تک اس کا مقابلہ کرتی، پھر وہ اس کی جنونیت اور غصے کی بھینٹ چڑھ گئی تھی اور اس کی وحشت کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ ساری رات سسک کر روتی رہی تھی اور وہ بے سود ہو کر پڑا رہا تھا۔ اس کے جنون اور جاہلیت نے اس کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اندر کیسا شیطان دبا تھا جو اچانک جاگ اٹھا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس نے گرم پانی سے نہا کر اپنے زخموں کو جلے ہوئے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر سکون کہاں تھا، نہ اندر نہ باہر۔ ہتھیلی کے عین درمیان میں اس نے جلے ہوئے سگریٹ کا نشان چھوڑا تھا، یہ کہہ کر یہ اس کی رونمائی کا تحفہ ہے۔ کیا وہ لڑکی اس قابل تھی؟ وہ ذرا بھی چاہے جانے کے قابل نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس طرح نہیں چل سکتی تھی جس طرح دنیا کی باقی لڑکیاں چل سکتی تھیں۔ صرف یہی کمی تھی اس میں، اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ حسن کی، نہ ذہانت کی۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اب روحان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باہر اس کو اس کی ماں، بہنیں، آنٹیاں، چچی، تائی سب مل گئی تھیں۔ وہ اوپر سے نیچے تک اٹھتا جائزہ لے رہی تھی، جو اس کے پزمردہ چہرے کو لے کر باہر گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ وہ سب اب اسے رونمائی کے تحفے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکی بڑے کٹیلے انداز میں بولی، روحان کی شادی تھوڑی تھی، وہ تو قربانی کا بکرا بن گیا۔ جس کی شادی تھی وہ تو فرار ہو گیا اپنی لنگڑی دلہن کو چھوڑ کر۔ روحان کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ فرار ہو جائے گا اور قربانی روحان کو دینی پڑے گی۔ لہجہ اتنا کڑوا اور کٹیلا تھا کہ اندر تک کٹ کے رہ گئی۔ صبا، ان سب میں منال کا کیا قصور ہے؟ کسی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ میری جگہ تھی، اس نے کسی کا بھی لحاظ کے بنا کہا تھا۔ منال نے یک چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، نفرت، آگ۔ وہ اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے جسم سے آر پار جاتی نگاہیں اسے اندر تک چھلنی کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ اسے اس حقارت سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نے کسی نامحرم کے ساتھ ساری رات گزار کر آئی ہو۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کے نم بالوں کو چھوا تھا اور پھر نہایت نفرت سے جھٹک دیا تھا۔ وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی، پیچھے اس کی ساس اسے تسلی دینے لگی تھی، بس کچھ دن اور، پھر یہ بھی نارمل ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، زبان کی تھوڑی کڑوی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ منال کو ان سب سے فرق نہیں پڑتا تھا، دنیا میں کون لہجے کا کڑوا ہے اور کون میٹھا۔ منال کو جس شخص سے فرق پڑتا تھا وہ شخص اپنی ساری نفرت گزشتہ رات اس میں انڈیل چکا تھا اور اب اس میں مزید کسی کی نفرت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ماضی، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ آئے دن اسے اس طرح کے بے تحاشا لیٹر موصول ہوتے تھے جن میں سے کئی ایک میں جذباتی تقریریں ہوتی تھیں، کئیوں کے ساتھ پھول اور تحفے بھی ہوتے تھے، مگر وہ لڑکی نہ تو خطوط کے ذریعے اظہار کر رہی تھی نہ میسج کر رہی تھی۔ اس نے سریعام کلاس میں یہ بات کی تھی جب فری پیریڈ میں مس زباریہ نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیسا لائف پارٹنر چاہتے ہیں، تو سب اپنے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ وہ کلاس میں ایک طرف کھڑا اپنے پرانے لیکچرز کے پیپرز چیک کر رہا تھا، بظاہر اس کا دھیان بچوں کی طرف ہی تھا، اس کی نظر میں وہ تمام اسٹوڈنٹ بچے ہی تھے، پیغام منال، مگر وہ اس کی کہتی بولتی آنکھوں کا پیغام بہت پہلے ہی پڑ چکا تھا، مگر اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی باہمت ہوگی کہ سب کے سامنے یہ بات کہہ ڈالے گی۔ اس نے نہ صرف کہہ ڈالی تھی بلکہ وہ بضد تھی کہ اسے بھی بدلے میں وہی محبت، وہی اظہار چاہیے جو کہ روحان اپنی اسٹوڈنٹ سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، وہ یہ سب کیسے کر سکتا تھا، اور یہ چیز اس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کلاس میں بار بار پوچھے جانے والا وہ سوال اسٹوڈنٹ بڑے شوق سے جواب دے رہے تھے، اور جب منال کی باری آئی تو اس نے بے دھڑک ہو کر کہا تھا، مجھے روحان سر چاہیے، میں اگر کبھی کسی سے شادی کروں گی تو روحان سر سے کروں گی۔ اور اس بات پر کلاس میں شدید ہوٹنگ ہوئی تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو گنہگار محسوس کر رہا تھا، اپنے ہی اسٹوڈنٹس کی نظر میں خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ مس زباریہ ایک دم سرخ چہرے کے ساتھ باہر نکل گئی اور پھر سب نے روحان کو غصے سے منال کی طرف بڑھتے دیکھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنے استاد کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے ہوئے؟ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ باپ کے برابر ہوتا ہے لیکن وہ باپ نہیں ہوتا۔ منال نے بہت تحمل سے وہ جواب دیا تھا، اسے بہت سارے کہہ کے ابلے تھے، روحان نے اسے وارن کیا تھا، خبردار، آئندہ اس طرح کا بےہودہ مذاق کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مس زباریہ دوبارہ کلاس میں آئی تھی اور بچوں کو گھورنے لگی۔
ले देकर मुझे ही शर्मिंदा करवा दिया सर के सामने। वो क्या सोच रहे होंगे कि बच्चे के साथ उनकी टीचर भी पागल हो गई है। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते आप लोग। वो अब सबको ही डांट रही थी, लेकिन मनाल फौरन बोली, मैंने कोई मजाक नहीं किया, वो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने कह दिया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उसकी जरूरत पर वहां सब दंग हुए थे। मैंने सुना है वो एंगेज्ड हैं, किसी स्टूडेंट ने कहा था। तो मनाल ने शाने उचकाए। तो क्या हुआ, मंगियां टूट भी जाती हैं, शादी तो उनकी मेरे साथ ही होगी। और ये बात किसी ने रूहान तक भी पहुंचा दी थी, और उसे यही बातें आज भी याद थी। इस लड़की ने उसे पाने के लिए उसके भाई का भी इस्तेमाल किया था। नाश्ते के बाद उसकी सास उसको दोबारा कमरे में छोड़ गई थी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, घर मेहमानों से भरा पड़ा है। यूं एक दिन की दुल्हन मेहमानों में घूमती अच्छी नहीं लगती। उन्होंने उसे समझाकर आराम करने को कहा। रोहान अभी तक सो रहा था। अपनी माँ के जाते ही फौरन उठ बैठा और तमस्को से उसके वजूद को देखा था। वो उसकी नजरों की ताब ना लाते हुए लब काटती बैठ के एक तरफ किनारे पर टिक गई थी। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया होगा। अब सच सच बता दो, मोहित तुम्हारे प्लान में शामिल था या फिर तुमने उसे गायब करवाया है? और अगर मुझे पता चला तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया है तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा मनाल कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अभी तो तुम्हारी एक टांग में मसला है ना, फिर इसके बाद ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़े। मजाक उड़ाते लहजे पर उसने भीगी हुई नजर झुका ली थी। वो संगल इंसान को अपने आंसू भी नहीं दिखाना चाहती थी। क्या उसे अब भी होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है? उसके जिस्म में जो कमी रह गई थी वो उसमें उसका क्या कसूर था? उठो अब, बैठी क्या हो, मेरे कपड़े निकालो, उसने तहक्कुम से कहा था। कपड़े निकालकर उससे पूछ रही थी। वो हर कपड़े को रिजेक्ट कर रहा था और फिर एकदम उठ के उसके पीछे जा खड़ा हुआ, उसको उसके बालों से पकड़ लिया। तुम्हें ये भी नहीं पता कि घर में किस किस्म के कपड़े पहने जाते हैं? अलमारी का पट बंद करते हुए दूसरी अलमारी खोली थी जिसमें सादा शलवार सूट लटके हुए थे। इनमें से कोई लाइट कलर का सूट निकाल कर लटका दो, और हाँ, मेरे आने से पहले मेरे जूते साफ कर देना। झटके से उसके बालों को छोड़ते बोला था और वॉशरूम में चला गया था। जब सर में उठता दर्द बर्दाश्त करते हुए उसका जूता उठा के साफ करने लगी थी। उसके आने से पहले बिस्तर झाड़कर साफ किया, कंबल तय किया था, कमरे में बिखरी चीजें समेटी थी जो गुज़िश्ता रात खुद को बचाने की खातिर वो गिराती रही थी। लेकिन फिर भी वो हार तो चुकी थी। अब वो सारा सामान खुद ही समेट रही थी। वो वॉशरूम से बाहर बाल रगड़ता निकला तो उसे तमस्खुर से देखा, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। शादी के बाद सारे मेहमान रुखसत हो गए थे, मगर नहीं गई थी तो सबा, वो अभी वहीं थी जो रूहान को देखते उसे गले लगने की पूरी कोशिश करती थी। वो न जाने क्यों रूहान को देख देख कर आहें भरती थी। उनकी शादी को दूसरा हफ्ता था जब तेज तूफान और आंधी की वजह से बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही थी। उसकी सास ने फिक्र से उसे बुलाया, तुम जल्दी से सबा के साथ जाके छत से कपड़े उतार लो, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो फौरन सर हिला के उठी थी कि सबा ने उसे रोक दिया। ये कैसे जाएगी मामी जान, जितनी देर में ये जाएगी उतनी देर में सब कपड़े उड़ जाएंगे। इससे काम कहेंगे तो ये नुकसान ही कराएगी, इसे रहने दे, मैं रूहान को ले जाती हूँ। वही उसके पैर का मजाक उड़ाता लहजा, उसकी कमी उसका एहसास दिलाता लहजा। वो लब काट के रह गई। वो कहना चाहती थी कि वो सब कर सकती है, मगर न जाने उस रात के बाद वो लड़की जो हर बात किसी के भी मुंह पर कह जाती थी, दोबारा कभी मुंह ही नहीं खोल सकी। इससे तो वो तूफानी रात घुन की तना चाट गई थी। उसने खुश्क आंखों से रूहान के साथ उसे ऊपर जाते देखा और फिर थोड़ी देर बाद रूहान अकेले नीचे आते देखा, और फिर उसके बाद रूहान दोबारा ऊपर चला गया था। सबा ऊपर ही थी। उसके बाद कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और वो दोनों नीचे नहीं आए थे। उसके साथ उसने कितनी बार उसे कहा था कि वो भी ऊपर चली जाए, मगर वो टस से मस नहीं हुई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें उसे इस तरह सबा के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उनको अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि वो खुद वहां गए हैं। उसने अपनी सास को जताया था, क्योंकि तुम उन्हें मौका देती हो। उन्हें किसी मौके की जरूरत नहीं है। रूहान अब शादीशुदा है, उन्होंने जताया था। जबरदस्ती की शादी वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकते हैं। उसने तलखी से कहकर सर झटका था। वो दंग नजरों से देखती रही। इतनी जल्दी हार नहीं मानते। शादी जिन भी हालात में हुई है, जैसे भी हुई है, वो तुम्हारा शौहर है। तुम उसे कैसे किसी और को दे सकती हो? वो अगर उसका नसीब होता तो उसी को मिलता। वो तुम्हारा नसीब था, वो तुम्हें मिला है। अब उसको समेट कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसे पते की बात बताई थी, मगर वो ये नहीं बता सकी कि वो एक ही रात में अपनी सारी जिंदगी की नफरत एक ही रात में उसकी झोली में डाल चुका है। अब उस शख्स के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, और ना इससे ज्यादा की तमन्ना मनाल को थी, क्योंकि वो जानती थी उसके बाद जो होगा वो पहले से भी ज्यादा बुरा होगा, और उसमें मजीद उस शख्स का बुरा रवैया देखने की हिम्मत नहीं थी जिससे कभी वो आइडियलाइज करती थी। थोड़ी देर बाद सबा नीचे आई, ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी। तब कपाते जिस्म के साथ लाउंज में बैठी बज़ाहिर लापरवाही से यहाँ वहां देखती मनाल के आगे से गुजरकर गेस्ट रूम में चली गई थी।
پتہ نہیں آنکھوں میں کیسی نمی تھی یا پھر دھول کی وجہ سے کچھ چلا گیا تھا۔ وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ روحان، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم ہمیشہ صبا کو ہی باہر لے کے جاتے ہو، جبکہ تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ وہ بیچاری تمہیں کچھ کہتی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو جاؤ۔ اس کی ماں نے اسے جا لیا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پیپرز چیک کر رہا تھا۔ تلخ نظر سے ماں کو دیکھا۔ اسے باہر کی پہلی بہت ہوا لگی ہوئی ہے، اب اس سے زیادہ اور کتنا وہ باہر جائے گی۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو روحان، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے۔ تم اس کی عزت کرو گے تو ساری دنیا اس کی عزت کرے گی، ورنہ اس دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ میں کچھ نہیں سن رہی۔ آج رات تم اس کو باہر لے کے جاؤ گے اور رات کا کھانا تم لوگ باہر ہی کھاؤ گے۔ انہوں نے اس کو آرڈر دیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس بہت سارا کام ہے، انفیکٹ آج کل بزی ہوں، اس کے بعد شاید میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہاری یونیورسٹی والوں سے پتہ کروا لیتی ہوں کہ وہ تمہیں اتنا کام دیتے ہی کیوں ہیں۔ اللہ جانے اسکول کے بچوں کو پڑھا رہا ہے یا یونیورسٹی کے۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، فوراً اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں آپ کی لاڈلی کو۔ اس نے بھی جھنجھلا کر ہار مانی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یونیورسٹی میں اس کی شادی، اس کی بیوی کے متعلق یا پھر منال کے متعلق کوئی بھی بات کرے اور منال کا نام وہاں کوئی بھی سنے۔ باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آئی تھی، بلیک کلر کا سوٹ پہنے، بلیک کی شال اڑے، ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری کے ساتھ اس کے چہرے پر سوگوار حسن چھایا ہوا تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا لیکن وہاں پر صبا کو بیٹھے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم ساتھ جاؤ گی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ظاہر ہے، جب تم دو لوگوں کے درمیان میں اپنا ٹوٹا ہوا پاؤں لے کر آ سکتی ہو تو میں پھر اپنی جگہ کیوں خالی کروں؟ اس نے کہا تھا۔ منال نے ایک شاکی نگاہ اپنے شوہر پر ڈالی۔ سامنے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ، ان دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ منال نے سمجھ کے سر ہلایا۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت اس کی دی ہوئی تھی۔ جو اوقات اس نے پہلے دن اس کی رکھی تھی، اس کے حساب سے تو وہ اس کو لے کر جا رہا تھا تو بہت بڑی بات تھی، ورنہ تو ان کا ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، صرف ایک رات کا تعلق، اور اس کے بعد وہ انجان ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو چھونا تک گوارا نہیں کیا، جیسے وہ اچھوت ہو یا پھر کوئی بلا۔ اس نے اسے چھوا بھی تو حرام چیز کو پی کر تھا۔ نشہ اترا تھا تو سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ پیچھے جا کے بیٹھ گئی تھی۔ سارے راستے وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی تھی، اور صبا وقفے وقفے سے روحان سے بات کرتی رہی تھی۔ وہ بات کرتی تو اس کی کسی بات کا جواب دیتے تھا۔ درمیان میں 2 بار اس نے اپنا فون سنا تھا جو کسی اسٹوڈنٹ کا تھا۔ گاڑی ایک شاندار ریسٹورنٹ کے باہر رکی تھی۔ وہ ان دونوں کو وہاں پر بٹھا کر چلا گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس نے ٹیبل پر بیٹھ کر وینیو کارڈ دونوں کی طرف بڑھایا۔ تم لوگوں کو جو کھانا ہے اسے آرڈر کر لو۔ منال نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، البتہ صبا نے فوراً پکڑ لیا تھا، اپنی مرضی سے 3-4 ڈشز آرڈر کی تھی۔ منال سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ روحان ٹیبل کے پاس تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ ساتھ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تب تک کھانا لگ چکا تھا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھی تھیں اور وہ ایک طرف بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی صبا نے بیویوں والا شکوہ کیا۔ کہاں چلے گئے تھے روحان؟ میں کب سے یہاں پر اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوں۔ اس نے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ منال کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مجھے کوئی اسٹوڈنٹ مل گیا تھا، بس وہی مصروف ہو گیا تھا۔ تم شروع کرو۔ اس نے تم پر زور دیا تھا۔ اسے کسی اور کے کھانے نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہ بات منال نے شدت سے محسوس کی تھی۔ صبا اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کھانے کو دے رہی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور منال نے اپنی پلیٹ میں کچھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ سر جھکائے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ان میں سے کسی نے اسے کھانا کھانے کو نہیں کہا تھا۔ وہ لوگ کھانے کے بعد کافی پینے بیٹھ گئے تھے۔ اس کا کافی کا مگ بھی جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ وہ سب کی محسوس کرتے اس کے پیچھے کسی ملازمہ کی طرح چل رہی تھی۔ صبا واش روم چلی گئی تھی اور وہ صبا سے پہلے گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ روحان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ چپ چاپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ روحان نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، مگر اس کا چہرہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ لگتا تھا وہ سو چکی ہے، مگر اس کے چہرے پر ضبط کی حدیں ٹوٹتی صاف لکھی ہوئی تھیں۔ اسے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے یہ راستہ خود اپنے لیے چنا تھا۔ ہاں، اگر وہ عزت سے اس کی زندگی میں شامل ہوتی، اس کی اسٹوڈنٹ نہ ہوتی اور اس کے والدین اس کو اس کی مرضی سے اس کے لیے چنتے، تو اس کے لیے اس کا ساتھ بالکل ویسا ہوتا جیسے ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کا ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جس طرح گیم کھیل کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اسے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے بولڈ لڑکیوں سے انتہائی نفرت تھی۔ وہ پہلی بار اس کا جائزہ لینے پر مجبور ہو رہا تھا۔ سیاہ سوٹ میں سرخ رنگت والی وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ گڑیا جیسے دکھنے والی وہ لڑکی اندر سے کس طرح کی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اس رات اس کی تصدیق کی تھی اور اس کے بعد وہ بہت پچھتایا بھی تھا، لیکن وہ خود کو اب بھی حق بجانب سمجھتا تھا۔ جس طرح وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، کیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی؟ کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی۔
اگر موہت چلا گیا تھا تو کیا اس کی مرضی جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی تھی؟ کتنے آرام سے اسے موہت کی جگہ پہ بٹھا دیا گیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ موہت اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ روحان کو شدت سے اس دن یہ احساس ہوا تھا کہ اگر اس کی ماں ہوتی تو شاید وہ یہ فیصلہ لینے سے پہلے اس سے پوچھتی، لیکن وہ تو موہت کی ماں تھی نا، اسے اپنے خاندان کی عزت بچانی تھی، تو پھر وہ اپنا دوسرا بیٹا پیش کرنے سے پہلے سوتن کا بیٹا پیش کر گئی، اور یہ چیز اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ مسلسل اس پہ نظریں گاڑے بیٹھا تھا اور وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جانے ان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ جب صبا آ گئی، صبا نے ایک جلدی نگاہ اس پر ڈالی اور بیٹھ گئی، لیکن روحان کا دھیان اس کی طرف دیکھ کر اس نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دونوں چونک اٹھے۔ وہ دو نفوس گاڑی میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، ایک دوسرے کا خیال ہو گئے تھے اور اب وہ حقیقی دنیا میں لوٹ آئے تھے۔ جب ان کے درمیان کوئی تیسرا وجود آ کر بیٹھا تھا، گھر میں جاتے ہی صبا بیگ لیتے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ روحان اسٹڈی میں اور منال اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ جتنا رو سکتی تھی اس نے رویا، اپنی قسمت پر، اپنی بے قدری پر۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر جانے اسے کیوں شرمندگی ہوئی تھی، جیسے اسے لگاؤ کہ اس کے چہرے پر جو آنسو ہے وہ اس کی شکایت اللہ سے کر دے گی۔ ان کو اس وقت اس عورت سے بہت ڈر لگا تھا، لیکن وہ چپ چاپ چینج کرنے کے بعد اپنے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ صبح روحان کی ماں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ روحان کے ساتھ گئی تھی تو کیا روحان اس کا شاپنگ پر لے کر گیا تھا؟ جی وہ لے جانا چاہتے تھے لیکن میں نے ہی منع کر دیا، مگر مجھے اصل میں عادت نہیں ہے اس لیے، اس نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ اس جھوٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کی بات سن کر چونک اٹھا تھا، اور صبح اس نے ایک چور نگاہ اپنی ممانی پر ڈالی تھی۔ تو پھر کیا کھایا تم لوگوں نے؟ کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھا تھا۔ میں نے، وہ حیران ہوئی، وہ کیا بتاتی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کل صبا نے کیا آرڈر کیا تھا اور کیا کھانا ان لوگوں نے کھایا تھا۔ اس نے بے ساختہ روحان کی طرف دیکھا۔ بھائی جو کھایا ہے وہ بتاؤ، روحان نے اشارہ کیا۔ وہ اگر جھوٹ بھی بولتی تو اس کی ماں کو کیسے پتہ چل جاتا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ تو منال نے 2-3 ڈشیں اپنی مرضی سے بتا دی تھیں، لیکن ساتھ اس کی ماں نے شکوہ کنہ نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگ جائیں گے۔ یہ تمہارا کل رات کا بل صبح اسٹڈی کی صفائی کرتے وقت ملازمہ کو وہاں زمین سے ملا، ظاہر ہے وہ پڑھ نہیں سکتی تھی تو اسے لگا کوئی ضروری کاغذ ہوگا، اس لیے اس نے لا کر مجھے دے دیا، اور اس نے وہ تمام ڈشز ہیں جو صبا کو پسند ہیں۔ انہوں نے روحان کو جتایا تھا، اور صبا میرا خیال ہے تمہیں یہاں پر آئے کافی دن ہو گئے، تو اب تمہیں گھر چلنا چاہیے۔ ان کی بات پر صبا نے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ تو شعلہ جلاتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس نے بھوکا رہ کر اور مینیو کو نہ دیکھ کر اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ظاہر اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا تھا، اگر نہیں بھی کیا تھا تو وہ اس کو ساتھ لے کر گیا تھا، انہوں نے کھانا آرڈر کیا تھا تو پھر اس نے کیوں نہیں کھایا تھا؟ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ناشتے کے بعد اس نے کمرے میں جانے کو کہا تھا۔ جی، وہ اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی، کمرہ بند کرتے وہ اس پہ چڑھ دوڑا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم مظلوم بن جاؤ گی؟ تمہاری اس کمزوری کو تم طاقت بنا رہی ہو۔ ویری گڈ، بہت اچھا، بہت سمجھدار ہو تم۔ تمہاری جیسی لڑکیاں تو کسی کو بھی اپنے جال میں پھنسا سکتی ہیں، تو پھر میں ہی کیوں؟ تمہیں اپنے جیسا کوئی کیوں نہیں ملا؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے ہمت کرتے کہا۔ اگر آپ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے تو مت لے کر جاتے، لیکن آپ نے صبا کو ساتھ لے جا کر اچھا نہیں کیا۔ اس کے چلے جانے سے کوئی طوفان نہیں آ گیا، روحان نے جتایا تھا۔ طوفان آیا تھا یا نہیں، لیکن میاں بیوی کے لیے وہ ڈنر پلان کیا گیا تھا، نہ کہ کسی تیسرے کے لیے۔ آپ نے اگر اس تیسرے کی گنجائش نکالی تھی تو پھر آپ کو باقی سب کچھ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، ایک جھٹکے سے وہ اپنے بازو چھڑاتے باہر چلی گئی تھی، اور روحان حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پورا مہینہ اس نے منہ پر قفل لگا کر گزارا، اور اب نہ جانے کیوں غصے کا اظہار کر گئی تھی۔ گرمیوں کی آمد تھی، وہ اپنی نند اور دیور کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ انہوں نے جی بھر کے گرمیوں کے کپڑے، جوتے اور بہت ساری چیزوں کی شاپنگ کی تھی۔ باہر اسٹریٹ فوڈ سے کھانا کھا کر صبح سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس نے کسی سے یہ بات نہیں کی۔ 2 بار اس نے پیٹ درد کی دوا بھی لی تھی لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا، اس وجہ سے اس نے دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن بھلا ہو وہ شام میں وہ جلیبیاں لے کر آیا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے اس کو کافی ساری کھلا دی تھی۔ وہ منع کرتی رہی لیکن وہ اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اور اب رات کے وقت اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور یہ چیز زرینہ نے نوٹ کی تھی لیکن اسے کہا کچھ نہیں۔ اس کی رنگت آہستہ آہستہ زرد پڑنے لگی تھی، پیٹ کا درد برداشت کرتے کرتے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔
وہ سونے سے پہلے روحان کے لیے کافی بنا رہی تھی جب دودھ کو بوائل آنے سے پہلے ہی اسے متلی ہو گئی اور کچن میں آتی زرینہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ انہیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ وومٹ کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں ہونے والے درد میں افاقہ ہوا تھا، لیکن اب اس کو بری طرح چکر آ رہے تھے۔ روحان کو کافی دینے کے بعد وہ منہ پہ چھپاکے مار کر وضو کر کے نماز کی نیت سے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن زرینہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرینہ کچھ پوچھتی، نماز پڑھتے پڑھتے یکدم اس نے سر سجدے میں رکھا اور اس کے حواس طلب ہو گئے۔ وہ کتنی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بہت دیر سے سجدے سے نہیں اٹھی۔ پہلے بھی وہ بہت لمبا سجدہ کرتی تھی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا، اور آج تو اس کا جسم ہچکولے بھی نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ وہ اکثر سجدے میں روتی تھی، مگر آج ساکت تھی۔ بہت دیر بعد جب روحان کو احساس ہوا کہ وہ سجدے میں نہیں ہے بلکہ وہ شاید بے ہوشی میں ہے، تو اس نے اس کو آواز دی۔ اس نے اس کی کوئی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے 2-3 بار اس کو آواز دی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور پھر اس کو بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پھر پیپر رکھنے سے پہلے وہ نظر آئی تو اس نے لب کھینچ لیے۔ اس بار اس نے غصے سے اس کا شانہ ہلایا۔ منال، اٹھ کے اپنی نماز مکمل کرو اور سو جاؤ جا کے۔ منال، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے غصے میں 2-3 بار کہا تھا، اور پھر اس نے اس کو سیدھا کیا تو وہ ایک طرف گر گئی۔ منال، اس نے اس کو زور زور سے ہلایا تھا، لیکن منال کو ہوش ہوتا تو وہ سنتی نہ۔ اس نے فوراً اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے کر بھاگا۔ صبا، گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ لاؤنج میں پہلے وہ نظر آئی تو اس نے کہا، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ چھوڑو اسے، مجھے لگتا ہے یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا گاڑی کی چابی لے کر آؤ۔ وہ اس پہ یہ چلایا تھا۔ وہ ایک دم سہم گئی تھی۔ شان بھاگ کر جا کر گاڑی کی چابی لے آیا تھا اور گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ زرینہ اسے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ ان کے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اس کے شکر ادا کرنے پر صبا نے ان کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی خوشخبری ہے، اس کا دیکھنے پر انہوں نے کہا تھا، اور صبا کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس نے بے ساختہ کہا، اور اس کی اس بات پر انہوں نے دہشت زدہ نظروں سے صبا کی طرف دیکھا۔ بدعا دے رہی ہو؟ نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ روحان کی اولاد وہ پیدا کرے۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد وہی پیدا کرے گی۔ انہوں نے اسے جتایا تھا، زبردستی کی بیوی، اور روحان کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہو۔ تو اس نے تمسخر اڑاتی نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرینہ نے عجیب نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو صبا؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ وہ تمہارے اور اس کے درمیان جان بوجھ کے نہیں آئی، اس کا شوہر ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رشتہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر اس کا ایسا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا تھا، اور صبا کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ اس کی ممانی اسے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری ماں کو مجھے فون کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں یہاں سے آ کر لے جائے، ورنہ تو میرے بیٹے کا گھر بسنے نہیں دو گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا صبا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اپنی بہو پر سوتن نہیں آنے دوں گی، چاہے میرا بیٹا اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا۔ وہ فون پر اب اپنی بھاوج کا نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں ڈاکٹر اس کو لے کر اندر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے صبح کیا کھایا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وائف کو فوڈ پوائزننگ ہوا ہے، اسٹمک واش کر دیا ہے اور ڈرپ لگا دی ہے، کل صبح تک ان کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آج رات یہ یہیں رہیں گی۔ انہوں نے روحان سے کہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اسٹوپڈ، بے وقوف عورت، اگر اس کو کہیں تکلیف تھی تو اس نے گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا اور پھر اس کے ہوش میں آ جانے پر کمرے میں داخل ہوا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ وہ اچھی طرح اس کی کلاس لے، اب اس کی وجہ سے اسے پوری رات یہاں رکنا پڑا ہے، جبکہ صبح اس نے یونیورسٹی میں ضروری کلاس لینے جانا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ پورا زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ وہ بالکل ویسے نہیں تھی جیسے یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، پہلے سے زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور اس کو اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب وہ اتنی خوبصورت نہیں رہی تھی اور اس کو بری نہیں لگتی تھی۔ تمہیں اگر کہیں درد تھا پیٹ میں، اسٹمک میں، تو تمہیں مما سے یا مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ خواہ مخواہ میں اتنا برداشت کیا اور اب دیکھو کتنی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا تھا، لیکن منال نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں منال، اس نے ڈرپ چیک کرتے ہوئے جتایا۔ سن رہی ہوں، اس نے نقاہت زدہ آواز میں جواب دیا۔ اگر تمہیں درد تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے اپنے درد بتانے نہیں آتے، مجھے ایسا حق اس گھر میں کسی نے نہیں دیا کہ میں اسے درد بتاتی پھروں۔ جھوٹ مت بولو منال، میری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اتنی محبت تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتی جتنی وہ تم سے کرتی ہیں۔ ایک نے چھوڑ دیا تو دوسرا بیٹا جو اس کو پیش کر دیا۔ یہی تکلیف تھی جو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔
نہ جانے اس کو وہ لڑکی کتنی عزیز تھی، کیا گھل کے اس نے زرینہ کو پلا دیا تھا، اس کے لیے اسے اپنی سگی بھتیجی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ممی سے کہتی کہ میرے پیٹ میں یا اسٹمک میں درد تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے وومٹ ہو رہی تھی، مجھے فوڈ پوائزننگ ہوا، مجھے سب پتا تھا، لیکن میرا ایسا وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا جس کو میں یہ کہہ سکتی تھی تو وہ آپ تھے، میں آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں وہ آخری عورت ہوں دنیا کی جس پر آپ تھوک سکتے ہیں، تو تھوکے ہوئے انسان کبھی نظر اٹھا کر اپنے مالک سے بات نہیں کرتے۔ اس نے لفظوں کو بڑی مشکل سے ادا کیا تھا، صاف ظاہر تھا وہ تکلیف میں ہے، اور اس کے لفظوں کی کاٹ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ پل کے لیے روحان سن کھڑا رہ گیا۔ تم نے یہ راستہ، یہ زندگی اپنے لیے خود چنی ہے، اس نے جیسے صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ میں نے؟ سچ میں نے چنی ہے سر؟ آپ نے مجھے کب موہت کے ساتھ پلاننگ کرتے دیکھا، یا پھر آپ نے مجھے کب موہت کی کڈنیپنگ کرواتے دیکھا؟ آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں ڈھونڈتے، اس کا پتہ لگوا کر اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ وہ پہلے سے جانتا تھا میں ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی، پھر اچانک اس دن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا رشتہ ہونے سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کا بھائی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ جھوٹ، بار بار جھوٹ، اور کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی تو پھر موہت کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا موہت کہاں ہے۔ وہ جیسے تھک گئی تھی، ہار گئی تھی، اب بس کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ اس کا بدلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اس سب پہ معاف کر سکتا ہوں منال، اگر تم مجھے موہت کے بارے میں سچ بتا دو۔ آپ مجھے معاف مت کریں سر، بلکہ آپ مجھے ایسی سزا دیں جس سے میں ایک ہی بار میں مر جاؤں۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی بار میں مر جاؤں۔ مجھے کسی موہت کا نہیں پتا، مجھے زندگی میں کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا پاؤں خراب ہے، یا میں دوسروں سے کم تر ہوں، یا مجھ میں کوئی کمی ہے۔ یہ احساس مجھے اپنی شادی کے دن کروایا گیا، اور اس کے بعد بار بار کروایا گیا، اور آپ کے سامنے کروایا گیا۔ میں آپ کی شریک حیات تھی، اور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے یہ احساس بار بار کروایا گیا۔ وہ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے اس کے سامنے مضبوط رہی تھی، لیکن آج وہ رونے لگی تھی۔ میں یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی، اپنے میکے۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، میری وجہ سے گناہ کا راستہ مت اپنائیں۔ میں آپ کے راستے کا کانٹا کبھی نہیں بنوں گی۔ یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ میری پلاننگ کا حصہ کبھی نہ تھا، اور نہ میں ایسی گھٹیا پلاننگ کبھی کر سکتی ہوں، اور نہ ہی میں ان عورتوں میں سے ہوں جو کسی کا گھر برباد کریں۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی روحان اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا تھا، اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ پوری رات روحان نے اسے دیکھتے گزاری تھی۔ وہ اس کی ہر تکلیف پر، ہر آہٹ میں چونک جاتا تھا، لیکن وہ اتنی سنگدل ثابت ہوئی تھی کہ اس نے اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیا تھا۔ واش روم تک جانے کے لیے اس نے نرس کو بلایا تھا، اور یہ چیز روحان کے لیے باعث توہین تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے نرس کو فوقیت دی تھی۔ صبح اس نے اپنے بھائی کو فون کیا، تب روحان کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ اسے کمرے میں آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ اس کو ڈسچارج کروا کے لے جا رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، جانے اس نے اپنے بھائی سے اپنے گھر والوں سے کیا کہا تھا کہ وہ اسے لے گیا تھا، اور روحان کو لگا ان سب کی خاموشی یوں ہی نہیں ہے، آنے والے کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ گھر گیا تو زرینہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات ہی اس کو بتا چکا تھا کہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، لیکن اب وہ لاشعوری طور پر انتظار کر رہی تھی کہ شاید کوئی خوشی کی خبر ہو اور صبح وہ اسے دے، لیکن منال کے بنا گھر آیا تھا دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ منال کہاں ہے؟ اپنے میکے، اس نے سر تاثرات کے ساتھ کہا۔ لیکن کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی ہے؟ پتہ نہیں، اسی سے پوچھ لیجیے گا، اس نے بڑی رکھائی سے جواب دیا تھا، اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے جا کے محبت سے اس کے بال سہلائے تھے۔ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو روحان؟ اپنی شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو؟ جتنی صابر بیوی اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سچ میں یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جس وقت مرید نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو آپ کو اپنا شاہ نظر کیوں نہیں آیا؟ آپ کو اپنی سوتن کا بیٹا ہی کیوں نظر آیا؟ وہ اس کے لہجے پر دنگ ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اتنی ساکت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن جب بولی تو روحان بھی بولنے کے کچھ قابل نہیں رہا تھا۔ کیونکہ میں نے اس دن یہ نہیں سوچا تھا کہ تم میری سوتن کے بیٹے ہو، اور شان میرا بیٹا ہے۔ مجھے جس بیٹے پہ مان تھا میں نے اسے حکم دیا تھا، اور اس نے میرا حکم مانا تھا۔ تم اگر منع کر دیتے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد میں اپنی جھولی شان کے سامنے پھیلاتی۔ انہوں نے اتنی افسردگی سے کہا تھا کہ ایک پل کے لیے روحان کو بھی افسوس ہوا کہ اس نے اپنی یہ بات اپنی ماں سے کیوں کی تھی۔ اب جو ہو چکا ہو اسے بھول جاؤ روحان، اور اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبا تمہارا فیوچر نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، اور وہ بھی تو سچ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں اس نے یہ سب کچھ پراپر پلاننگ کے تحت کیا۔ وہ مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ کہاں سے ملا تھا آپ کو یہ رشتہ؟ اب وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اتنے دن کا غبار اب اس کے اندر سے نکل ہی آیا تھا۔
کہاں سے؟ کیا مطلب؟ تو میں نے ہی بتایا تھا۔ وہ جیسے اس کی بے خبری پر حیران ہوئی تھی۔ منال تمہاری سگی خالہ کی بیٹی ہے، جس کی تصویر دیکھے بنا ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تمہاری ماں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ضرور دلہن بنائے گی، اور میں نے وہ وعدہ پورا کرنا تھا، تم نہیں، تم موہت صحیح۔ اور وہ یہ بات جانتی ہے تمہاری ماں اس کی کیا لگتی تھی، اور موہت اس اپنی مرضی سے کہا تھا کہ وہ یہ رشتہ کرے گا، جبکہ منال کے گھر والوں نے یہ رشتہ تمہارے لیے ہی دیا تھا، کیونکہ یہ رشتہ تمہاری ماں نے طے کیا تھا۔ لیکن موہت کی ضد کے سامنے مجھے جھکنا پڑا، کیونکہ تم سبز میں انٹرسٹڈ تھے، تو اس لیے میں نے موہت کی ضد مان لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جس دن موہت شادی سے گیا، مجھے اس دن علم ہوا کہ رشتے سگے اور ستیلے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سب کچھ جلن اور حسد میں آ کر کیا، بالکل وہی جلن اور حسد جو تمہارے اندر ہے روحان، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ مگر میں نے ایک پل کے لیے بھی تم تینوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ میں ہمیشہ سے تم تینوں کو ایک جتنی محبت کرتی آئی ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہیں میں نے جنم دیا ہے یا نہیں۔ ہاں، لیکن میں نے تمہیں اس وقت پالا روحان، جس وقت نہ تم نے چلنا سیکھا تھا، نہ بولنا جانتے تھے، نہ کھانا جانتے تھے، نہ بیٹھنا جانتے تھے۔ جس وقت تم پوری پوری رات اپنی ماں کے لیے روتے تھے، تم اس وقت میری آغوش میں آئے تھے۔ میری شادی تمہارے بابا سے ضرور ہوئی تھی، لیکن یہ شادی تمہارے لیے ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں پالنے کے لیے شادی کی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اگر ہم بکری کا بچہ بھی پالیں تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے راتیں جاگی تھی، اس کے گیلے بستر پر سوئی تھی، اس کے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پہنچا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس سے انسیت نہ ہوتی؟ تم میری پہلی اولاد ہو روحان، اور مجھے تم سے زیادہ مان کسی اور اولاد پہ نہیں ہے۔ اور رہی بات موہت کی، جس دن وہ گھر واپس آئے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو منال چاہتی تھی اسے بتا سکتی تھی، مگر اس نے اس شخص کا بھی پردہ رکھا تھا جس نے اسے بھری محفل میں دھتکار دیا تھا اور ذلت برداشت کرتی رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگو جسے تم دونوں بھائیوں نے مل کر رسوا کر دیا ہے۔ اچھا ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے، یہ گھر اس کے قابل ہی نہیں تھا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا، اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ روحان اس قدر سے شرمندہ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے منال کو کس طرح منانا ہے۔ پتہ نہیں یہ ساری گڑبڑ مجھ سے ہی کیوں ہوتی ہے۔ بڑی ہمت جٹا کر آج اس کے گھر گیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ملازم اس کو کب سے بٹھا کر چلا گیا تھا، لیکن وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ماں باپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ جھنجھلا کر وہ باہر نکل آیا اور اس ملازم سے پوچھا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ جی، بیوی تو اپنے کمرے میں ہے۔ ملازم نے اس کے کڑے تیور دیکھتے گھبرا کر کہا، کمرہ کہاں پر ہے؟ ملازم نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے اوپر گیا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اور میڈم ملنے تک نہیں آئی تھی۔ اوپر جاتے اسے کافی کمرے نظر آئے۔ ایک ایک کر کے وہ سارے چیک کرنے لگا۔ ایک کمرے کے باہر رکتے ہی اسے مووی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا، مگر جواب نہ ملنے پر ہلکا سا جھانک کر دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ لیٹی کسی کتاب پر جھکی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگے، ٹی وی پر کوئی مووی، سامنے کتاب تھی، مگر جسم پر انتہائی مخصوص نائٹی۔ اندر جا کر اس نے دروازے کو بند کیا، سب سے پہلے مووی بند کی، پھر کتاب کھینچی۔ ہینڈ فری اس نے چونک کر خود ہی کانوں سے نکال دی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، مگر روحان کی نظریں اس کے چہرے پر نہیں اس کے جسم پر تھیں۔ اسے نظر ہٹانا مشکل تھا، وہ شوہر تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، جبکہ اس گھر میں ملازم بھی تھے۔ اس نے شرٹ کی آستینے سے پیشانی رگڑی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز سمجھتے اس نے تمسخر اڑاتی نگاہ سے دیکھا۔ بس 1 ہفتے میں ہار گئے سر آپ؟ نہیں رہ پائے میرے بنا؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہوش میں مجھ جیسی عورت پر صرف تھوکا جا سکتا ہے۔ وہ اب حساب لے رہی تھی۔ مجھے ہوش رہا ہی کہاں ہے، میں تو معافی مانگنے آیا تھا، مگر لگتا ہے پہلے اپنے بھڑکتے جذبات ٹھنڈے کرنے ہوں گے، اس کے بعد معافی والا کام کر پاؤں گا، اس نے کہہ کر بڑی بے باکی سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود روحان نے اسے لمحوں میں ہی ڈھیر کر لیا تھا۔ وہ پہلے ہی خفا تھی، اب کہ اسے الجھتی سانسیں لیتے دیکھ خفگی سے گردن کا رخ موڑ لیا تھا۔ روحان نے ہنس کر سر اس کے تکیے پر رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، حالانکہ غلطی تمہاری تھی، تم نے مجھے غلط موقع پر یونیورسٹی میں چھیڑا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ تم میری کون ہو، پھر تم نے ایک غلط انسان کا پردہ رکھا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا یہی ری ایکشن ہوتا۔ اچھا، سب نے انکار کر دیا شادی سے، یا پھر شادی کر کے آ رہے ہیں؟ اتنا جالس ہوتی تھی تم؟ میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، تم زندگی میں آتی یا نہ آتی، مگر اس سے شادی میری زندگی کی کسی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اس نے کینہ توز نظریں اس پہ گاڑی تھی۔ بس ایکشن کا ری ایکشن، اس نے دوبارہ اس پہ جھکتے کہا۔ دور رہ کر بات کریں، ابھی کچھ دیر پہلے سارے فاصلے سمٹ چکے تھے، دور رہنے کا کہہ رہی ہو؟ سارا قصور تمہارے اس ڈریس کا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم گھر میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی، یہاں پہن کر گھومتی ہو؟
ملازم ہے تمہارا بھائی اور ڈیڈ، شرم نہیں آتی؟ میں جب پہنتی ہوں تو کمرے سے باہر نہیں جاتی، وہاں اس لیے نہیں پہنا کبھی آپ یہ مت سمجھے کہ میں کسی کی قربت پانے کے لیے یہ پہن رہی۔ ریحان نے اس کی بات پر اسے قریب کیا۔ مجھے میرے بروس مجھے میرے برے سلوک کی معافی مل جائے گی؟ جی، ایک شرط پر۔ اس نے اس کے گلے میں بازوؤں کا ہار ڈالا تھا۔ ریحان فوراً حامی بھر گیا۔ منظور ہے، آپ اپنی سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کڑوے بادام بن کر رہیں گے جیسے میرے ساتھ تھے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو گھاس ڈالنے کی یا نرمی دکھانے کی، ورنہ میں آپ کا پیشہ بدلوا دوں گی۔ اس نے اتنے روب اور بھرم سے کہا تو ریحان نے ابروج کھا کر فوراً حامی بھری۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی بات کا مان، اس کا بھرم اسی کو رکھنا تھا۔ اوکے، ڈیل ڈن۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ جی کہیں۔ تم ہمیشہ مجھ سے ایسی محبت کرنا جیسی کرتی ہو، اسی طرح میری ہر غلطی معاف کر دینا۔ اس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ منال نے منہ بگاڑتے سر ہلایا۔ منظور ہے، اس نے بھی حامی بھری تھی۔ گھر چلیں، ممی تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، اور خوشخبری کا بھی۔ انہیں دادو بننے کی بہت جلدی ہے۔ لیٹس گو، اس بارے میں ابھی بہت کام کرنا ہوگا، پھر ہی ان کی یہ وش پوری ہوگی۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے آنکھ دباتے اسے کہا۔ اس کا چہرہ معرفت اور حیا کے سرخ ہو گیا تھا۔ کرو گی نا ان کی یہ وش پوری؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا تھا۔ منال نے نظر جھکا کر سر ہلا دیا۔ ریحان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جو اس نے فوراً تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔